بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور یہ خبر ARY، سما، کیپٹل ٹی وی اور اس طرح کے بہت سارے نیوز چینلز جو ہیں انہوں نے دی ہے۔ ایون کہ جو ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا تھی، یا گرفتار کیوں کیا گیا، اور کس بیس پہ جو ہے وہ UK کی جو پولیس ہے انہوں نے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ کو سب کو پتہ ہے، میری طرح آپ سب کو اس چیز کا علم ہے کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہیں وہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا PDM کی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ وہ ان لوگوں کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے اور اندر کی خبریں لے کے آ رہے تھے، اور ان کی جو خبریں تھیں وہ ان کے جو سورسز سے جو خبریں آ رہی تھی وہ ساری ایکوریٹ اور سچ ثابت ہو رہی تھی۔ جس طرح مثال کے طور پر انہوں نے خبر دی کہ 27 اپریل کو جو ہے وہ کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ لیں گے شہباز شریف صاحب، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ترجمان ہے اس حکومت کی، اس امپورٹنٹ رجیم کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بات تو جھوٹی ہے، کوئی کانفیڈنس جو ہے وہ ووٹ نہیں لینے والے شہباز شریف صاحب۔ لیکن جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب اسی 27 اپریل کی شام کو جو ہے وہ کانفیڈنس کا جو ہے وہ ووٹ لے لیا جاتا ہے شہباز شریف کی طرح، اسی طرح اور کافی ہزاروں سینکڑوں ایسی خبریں ہیں جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے جو ہے وہ دی ہیں، اور ان کو YouTube چینل اتنا اوپر اور اتنی تیزی سے اس نے ترقی کی ہے کہ کسی اور کا چینل اتنے جلدی سے اوپر نہیں گیا، حالانکہ وہ پروفیشنلی جرنلسٹ نہیں ہے، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، ویٹرن ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کو اٹھایا کیوں گیا۔ اصل میں آپ نے جس طرح دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر ان کا YouTube چینل جو ہے وہ بھی YouTube سے ٹرمینیٹ کروایا گیا ہے۔ بہت زیادہ اب کمیونٹی، آرٹیفیشل کمیونٹی جو ہے وہ بنائی گئی، لوگوں سے اکاؤنٹ بنائے گئے، ان کو پیسے دے کے بنوائے گئے، رپورٹنگ ٹیکنالوجی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ بنوائے گئے اکاؤنٹس، اور ان کے ذریعے میس رپورٹنگ کر کے ان کا جو چینل ہے وہ ٹرمینیٹ کروایا گیا۔ اب ان کا اگلا پلان یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ان کے اوپر دہشت گردی کی جو ہے وہ FIRs کروائیں، جس میں ڈاکٹر موہت پیرزادہ، شاہین صوبائی صاحب اور وجاز سعید خان صاحب بھی شامل ہیں، اور اس میں میجر عادل راجہ جو ہیں ان پہ اور بھی ایسی بہت ساری FIRs ہوئیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے وہ ویڈیوز پیش کی UK کی گورنمنٹ کو جو 9 مئی سے 12 مئی کے درمیان، یا جو 2-3 دن عمران خان صاحب گرفتار تھے، تو وہ 6-6 7-7 گھنٹے کی جو وہ ایک لمبی ویڈیوز کرتے تھے، پوڈ کاسٹ ٹائپ، مطلب 5-6 بندے بٹھا کے، تو اس میں وہ کافی جذباتی ہو کے باتیں کرتے، تو ان چیزوں کو اٹھا کے انہوں نے UK کی گورنمنٹ کو دکھایا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ انوالو ہے میوٹنی کرانے کے لیے، پاکستان کے اندر بغاوت کرانے کے لیے، یا جو پاکستان کے اندر سو کالڈ عوام کھڑی ہو گئی ہے اسٹیٹ کے سامنے آ کے یا حکومت کے سامنے آ کے، تو اس میں جو میجر عادل راجہ ہیں وہ اس میں شامل ہے، یہ ایک دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ اور 9/11 کے بعد یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹس ہیں وہ ٹیررزم کو یا ٹیررسٹ کو کافی سیریس لیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے اس ایکٹ کے بعد کہ جو UK کی گورنمنٹ ہے یا امریکہ کی گورنمنٹ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یا انٹرنیشنل جو آپ پاور سٹرکچر ہے یا پاور ہولڈرز ہیں، وہ اس رجیم یا اس حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور پاکستان کی جو عوام کی آواز ہے اس کے مخالف اس سمت میں وہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔